آج 24 سپٹمبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا۔ 24 سپٹمبر جی ایک بہت ہی زبردست کمپنی کا یوم پیدائش ہے۔ کمپنی کا نام ہے ہونڈا۔ ہونڈا جو ہے وہ 24 سپٹمبر 1948 کو اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت ہونڈا جو ہے وہ دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ بے شمار اس کے پروڈکٹس ہیں، کاروں کے بے شمار ماڈل ہیں۔ جاپان جو ہے وہ اس کا گھر ہے اور وہاں سے نکل کر اب دنیا بھر میں ہونڈا کمپنی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس بنا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی ہونڈا جو ہے وہ کاریں، موٹر سائیکل بہت ہی معروف ہیں، اور ہونڈا باقی سب چیزیں تو چلیں ٹھیک ہیں، لیکن جو مسٹر ہونڈا تھے وہ ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت ہیں۔ عام طور پر جو ہے لوگ پروڈکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، میں شخصیات کو ڈسکس کرنا، کیونکہ جو بیہائنڈ دا مشین از مور امپورٹنٹ دین دا مشین اٹ سیلف۔ یہ جو ہونڈا صاحب تھے یہ ایک بلیک سمتھ کے گھر میں پیدا ہوئے، تو یہ لوہار کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اپنی کوئی خاص اسکولنگ جو ہے وہ بھی ان کی نہیں ہوئی۔ ابھی بہت ہی چھوٹی عمر تھی جب انہوں نے گھر کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور پہلے تو اپنے باپ کے ساتھ اسی دکان پہ کام کرتے رہے جو لوہار کی دکان تھی، اور اس میں جو ہے یہ بائسیکل ریپیئر کا کام جو تھا اس کا کام کرتے رہے۔ پھر انہوں نے جا کے اب چھوڑ دیا، جاپان چلے گئے۔ جاپان جا کر انہوں نے ایک اسی طرح کی سائیکل ریپیئر پہ شروع کام کیا، پھر موٹر سائیکل ریپیئر کا کام جو ہے وہ وہاں انہوں نے کرنا شروع کیا۔ تب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو موٹر سائیکل کے اندر جو ایک انجن لگا ہوتا ہے اسی کچھ چیزیں ہیں، تو اس نے اس میں بہت ایکسپرٹیز حاصل کی، اور پھر واپس اپنے گاؤں میں آ کر انہوں نے ایک موٹر سائیکل ریپیئر کی جو ہے نا وہ دکان جو ہے وہ کھول لی، اور ایسا ایسا پھر جو سے موٹر سائیکل کے انجن وہ اس کو بنانے لگے۔ اور ایک دن دیکھیں آپ آیا کہ یہ جناب جو تھے سوسیریو ہونڈا صاحب جو تھے اپنی ایک کمپنی قائم کی، جس کے وہ خود چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، اور یہ بندہ جو ہے وہ 17 نومبر 1906 کو جاپان میں پیدا ہوا، اور 5 اگست 1991 کو 84 سال کی عمر میں ٹوکیو جاپان میں خوش قسمت آدمی جس نے اپنی زندگی میں ہی جس کام کی بنیاد رکھی، جس کام کو شروع کیا، اس کا عروج جو ہے اس نے خود سے دیکھا، خود جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی میں اس نے اپنی کمپنی کو ایک انٹرنیشنل کمپنی جو تھی وہ بنا دیا۔ آج ہے جی 24 سپٹمبر، جب مسٹر ہونڈا نے اپنی ہونڈا کمپنی جو تھی اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی، اور 1948 کی بات ہے، پاکستان بننے سے 1 سال بعد کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے 47 سے لے کر اب تک ہم کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں ہمارے ہاں بھی بہت زبردست لوگ جو ہیں وہ آئے، خاص طور پر کاٹن انڈسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا نام جو ہے وہ دنیا بھر میں موجود ہے، اور انہی چند سالوں میں انہوں نے بھی بہت زیادہ ترقی کی۔ اور میں بعض معاملات میں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو پسند کرتا ہوں صنعتی نظام کو، کیونکہ ایک صنعتی نظام جو ہوتا ہے، ایک فیکٹری جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گھروں کے چولہے جلا رہی ہوتی ہے، ہزاروں۔ اس وقت جیسے اگر ہونڈا کو دیکھا جائے تو دنیا بھر میں لاکھوں لوگ، لاکھوں ملین پیپل جو ہیں وہ ہونڈا سے اپنے گھر کا کچن چلاتے ہیں۔ بہت اعلیٰ زندگی گزارنے والے لوگ بھی، اور بہت چھوٹے کم مزدور طبقہ بھی جو ہے وہ بھی ہونڈا موٹر کمپنی جو ہے وہ اس سے منسلک ہے۔ اور اس طرح سے اگر پاکستان میں صنعتی دیکھا جائے تو وہ بھی بہت ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میں بالکل دل کی گہرائیوں سے کسی فیکٹری کے پاس سے بھی گزرتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فیکٹری کو بھی ترقی دینا، اور ہمارے ملک کی جو دیگر صنعتیں ہیں اس سے بھی ترقی دینا۔ تو آج جی ہونڈا 24 سپٹمبر 1948 جب ہونڈا کمپنی مارز وجود میں آئی۔ اس کے بعد یہ ایک اہم دن ہے، وہ ہے کہ گینیا بساؤ ایک ملک ہے، یہ ملک ہے افریقہ کا، ویسٹ افریقہ کا، اور سینیگال کے ساتھ اس کی سرحدیں لگتی ہیں، ایک طرف گینیا کے ساتھ سرحدیں اس کی لگتی ہیں، اٹلانٹک اوشن کو تھوڑا ٹچ کرتا ہے۔
یہ ایک زمانہ تھا جب یہ جو سلطنت تھی گابو، یہ اس کا اور مالی جو ہے اس سلطنت کا یہ حصہ تھا. بعد میں اس پر پرتگال نے قبضہ کر لیا. پرتگال سے اس ملک نے آزادی حاصل کی. آج کے دن 24 سپٹمبر کو، 24 سپٹمبر جو ہے وہ اس ملک کا گینیا بساؤ کا جو ہے وہ آزادی کا دن ہے. یہ افریقہ کا ایک ملک، خاص طور جب بھی میں افریقہ کے ملک کا ذکر کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کو جو اس کے ہمسائے ہیں، خاص طور پر عرب ممالک ہیں، ان کو میری درخواست ہوتی ہے کہ کبھی کبھار جب آپ چھٹیاں گزارنے نکلیں تو پیرس جانے کی بجائے افریقہ کے ان ممالک میں بھی جائیں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ سمپل ذرا سی پاکٹ منی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو آپ تھوڑا سا کسی کو ٹپ دینے کا مسئلہ جیسے ہوتا ہے، اگر ہمارے عرب دوست جو ہیں وہ اپنی جو ٹپ ہوتی ہے وہ صرف اتنی سی رقم بھی ان ممالک پہ خرچ کریں تو یہاں کی زندگی جو ہے وہ سنور سکتی ہے. اور خاص طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ جب بھی جیسے ہجرت کا ہوا تو پہلی ہجرت جو تھی حبشہ کی طرف ہوئی تھی. ہم حبشہ کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتے. سعودی عرب کو خاص طور پہ چاہیے کہ کوشش کر کے بھی حبشہ کے حالات جو ہیں اس کو ٹھیک کرنے چاہیے. جزاک اللہ. اور آج جو ہے گینیا بساؤ کے دوستوں کو، ان کے عوام کو آزادی مبارک ہو. ساتھ ہی ہمیں بھی ذاتی طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہم آزاد ملک ہیں، اپنے ملک کی قدر کریں اور اس کو خوشحال، خوبصورت اور پراسپرس بنانے میں اپنی حد الامکان کوشش کریں. آج